السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیپس آف سائنٹیفک ریسرچ یا سائنٹیفک ریسرچ یا سائنٹیفک میتھڈ اینڈ ریسرچ۔ آپ کے سلیبس میں یہ سائنٹیفک میتھڈ کے نام سے یہ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور یہ وہی ہے کہ اسٹیپس آف سائنٹیفک ریسرچ بھی وہی چیز ہے۔ اس کے لیے یہ ایک اسائنمنٹ ہے پاور پوائنٹ پہ، یہ میں نے بنائی ہے، اور یہ آپ نے جو ہے نا اسی سے ہی اس کو کرنا ہے، کیونکہ جو سی آر کوٹھاری کی کتاب میں سے جو میں آپ کو ٹاپکس وہاں سے بتاؤں گی وہ آپ وہاں سے کر لیں گے، اور جو ٹاپک ہمارے پاس یہاں پہ اس فارم میں اگر ہوں گے تو وہ ٹاپکس آپ یہاں سے کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سائنٹیفک میتھڈ دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا میتھڈ ہے اور اس میں کون کون سے اسٹیپ ہیں۔ The scientific method involves a series of steps that are used to investigate a natural occurrence۔ یعنی کوئی بھی نیچرل ایونٹ ہے، اس کو جو نیچر میں ہو رہا ہے اس کو آپ جب سالو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا فنومینا ہے نیچر میں جو ہو رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ۔ اچھا، سائنٹیفک میتھڈ نام سے جو کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیسیکلی جتنی بھی سائنسز ہیں وہاں پہ جب آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو یہ میتھڈ یوز ہوتا ہے۔ We shall take a closer look at these steps in the terminology you will need to understand before you start a science project۔ اب اس کے یہ میتھڈ جو ہیں یہ میں نے آگے اس کے اسٹیپ دی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ریسرچ پرابلم یا کویسچن، آبزرویشن، ریسرچ، لٹریچر ریویو، فارمولیٹ اے ہائپوتھیسس، ایکسپیریمنٹ، کلیکٹ اینڈ انالائز ریزلٹس، کنکلوژن، کمیونیکیٹ دا ریزلٹس۔ یہ سارے اس کے اسٹیپ ہیں، ون بائی ون ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ریسرچ پرابلم یا کویسچن۔ ڈیولپ اے کویسچن اور پرابلم دیٹ کین بی سالو تھرو ایکسپیریمنٹیشن۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک ریسرچر جو ہے وہ ایک جب سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک کویسچن یا ایک پرابلم اس کے مائنڈ میں جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتی ہے، جس کو وہ سالو کرنا چاہتا ہے۔ ایک کویسچن اس کے مائنڈ میں جنریٹ ہوتا ہے جو اس کا پرٹیکولر ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ مائکرو بایولوجی میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بایو کیمسٹری میں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انوائرمنٹل سائنسز میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کسی بھی پرابلم کو لے کے سب سے پہلے ایک کویسچن آپ کے جو ہے نا وہ مائنڈ میں ارائز ہوگا، جس کے بارے میں آپ ایکسپیریمنٹیشن کریں گے۔ تو پہلا اسٹیپ ہے ریسرچ پرابلم یا کویسچن اس پرٹیکولر فیلڈ میں جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو آپ اسکپ کر دیں۔ ہو از ایبل ٹو فارمولیٹ سائنٹیفک پرابلم، اس کو بھی آپ رہنے دیں۔ ہم نے یہاں پہ یہ کچھ اس نے دیے ہوئے تو اس پرسن میں جو ریسرچ کرنے جا رہا ہے وہ کون کون سے ہونی چاہیے، موٹیوز ہونی چاہیے۔ ہم نے ریسرچ کی جو ہے نا موٹیویشن وہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ ایک ریسرچر کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں، کیوروسٹی ہے اور اس کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈگری اورینٹیشن بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں جس کے ذریعے وہ پہلے سے اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک ریسرچ کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ کیوروسٹی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے تقریباً وہی پوائنٹس ہیں، اس کو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس سے آپ کو بتایا ہے ہاؤ دا ریسرچ پرابلم از فارمولیٹڈ۔ اب ریسرچ پرابلم یا کویسچن جو ارائز آپ کے ذہن میں ہوا وہ کیسے ارائز ہوا، یا اس کو کیسے جو ہے نا وہ فارمولیٹ کیا گیا۔ دیکھیں، ایکسیڈنٹل آبزرویشن آف فینومینا وچ وی آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین، کیوروسٹی، یہ وہی چیز ہے کہ وہ ریسرچر کے ذہن میں، یعنی اس نے ایکسیڈنٹلی اچانک کسی چیز کو آبزرو کیا اور اس کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی کویسچن ارائز ہو گیا کسی پرٹیکولر فینومینا کو لے کے۔ جیسے آپ پلانٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے برین میں فوٹوسنتھسس کے حوالے سے کوئی کویسچن ارائز ہو جائے، کوئی کیوروسٹی آپ کے اندر ہو، پھر فارمولیشن آف کویسچنز وائی اینڈ ہاؤ دا فینومینا اوریجنیٹڈ، اور آپ فوراً یہ سوچیں کہ کس طرح کیسے یہ فینومینا جو ہے نا وہ جس کے اندر پلانٹ کی باڈی میں چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے۔ a lot of uncertainties، small amount of certainties۔ جو ریسرچر ہے جب وہ کرتا ہے ایک ریسرچ پرابلم، ایک کویسچن جنریٹ کرتا ہے، کیوروسٹی، اس پرابلم کے حوالے سے بہت سارے اس کے مائنڈ میں انسرٹینٹیز ہوتی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اس کی جو سوال ہے ان کا جواب نہیں ہوتا اس کے مائنڈ میں۔ کنسیڈریشن آن پاسبل کازز اور دا فینومینا، اس کے مائنڈ میں بہت ساری پاسبل کازز ہوتی ہیں لیکن اس کو کنفرم نہیں ہوتا کہ اس میں سے اس فینومینا کے لیے پرٹیکولر کازز کیا ہیں۔ پھر ڈسکشن، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈسکشن کرتا ہے کو ورکر کے ساتھ اپنے جتنے بھی، یہ ریسرچ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، 4-5 لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک پرٹیکولر ایک اکیلا انسان بھی ایک ریسرچ پرابلم یا ایک ریسرچ کویسچن فارمولیٹ کر رہا ہے
تو بھی ڈیفینیٹلی اس کا سپروائزر یا جو بھی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ ان سے ڈسکس ضرور کرتا ہے. تو ڈسکشن وتھ کو ورکرز, اسٹڈی آف لٹریچر, جو آپ کو بتائیے کہ آپ جو بھی پاکستان میں تو خاص طور پہ یہ ریسرچ ہی کی جاتی ہے, کچھ سرچ نہیں کیا جاتا, کیونکہ جو بھی لٹریچر آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے لوگ پہلے اسی کو جو ہے نا وہ ڈیپلی پڑھتے ہیں, اور اس کے بارے میں سارا جو بھی ٹاپک انہوں نے چوز کیا اس کے بارے میں بہت زیادہ نیٹ پہ جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو لٹریچر کو اسٹڈی کرتا ہے کہ ریسرچر بھی پرسنل ایکسپیرینس آف ریسرچر, اس کا پرسنل ایکسپیرینس اگر وہ سیمپلنگ کر رہا ہے یا اور جو ہے نا اس نے یہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس میں لٹریچر ریویو اور بیک گراؤنڈ نالج ہی آ جاتا ہے کہ اس پرابلم کا یہ جیسے فوٹو سینتھسس کی ہم بات کریں تو بیک گراؤنڈ میں پہلے سے کتنا کوئی ریسرچر کو اس کے بارے میں پتا ہے. پھر فارمولیشن آف فرسٹ ڈرافٹ آف ریسرچ پرابلم, اچھا یہ ہے ریفائنمنٹ آف, یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں, ریفائنمنٹ کرتی ہیں. جو ریسرچ کوشچن تھا, جو پرابلم تھی, اس کو مزید ریفائن اپنے کو ورکرز کے ساتھ ڈسکس کیا, آپ نے لٹریچر کو اسٹڈی کیا جو نیٹ پہ اویلیبل ہے, بکس کے اندر اویلیبل ہے, ریفرنس بکس میں جہاں بھی ہے. پھر آپ نے پرسنل ایکسپیرینس جو پاسٹ آپ کا نالج تھا اس کو بھی آپ نے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس ریسرچ پرابلم کو مزید ریفائن کر لیا. پھر ہے فارمولیشن آف فرسٹ ڈرافٹ آف ریسرچ. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک ہائپوتھیسس نہیں بلکہ ایک رف سی اسٹیٹمنٹ جس کو ڈرافٹ کہا جاتا ہے وہ بنا لیتے ہیں. کنسیڈریشنز ویدر دا ریسرچ پرابلم از سالویبل. اگر پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریسرچ پرابلم جو میں نے کوشچن میرے مائنڈ میں ہے, کیا اس کو سالو کیا جا سکتا ہے, کیا اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, یس, دین واٹ کائنڈ آف میتھڈ شوڈ بی یوز. پھر آپ نے یہ سوچنا کہ میتھڈولوجی کیا ہونی ہے, کون سی انالیٹیکل ٹیکنیکس لگیں گی, کون سی ٹیکنالوجی اس میں لگے گی, کون سی ایکسپیریمنٹیشن کے لیے میتھڈز اس پہ اپلائی ہوں گے. اف نو اٹ از نیسیسری ٹو گو بیک اینڈ اسٹارٹ ٹو تھنک بائی اندر وے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس پہ تو میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتی یا اویلیبلٹی ہی نہیں ہے, جیسے آپ کی لیب میں نہیں ہے یا اور آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں ہے جس میں آپ یہ کام کر سکیں, آپ کی اسیس میں نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں اور ریسرچ پرابلمس کو آپ کسی نہ کسی طرح جو ہے کچھ کسی حد تک چینج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا اسٹیپ ابھی ہم نے دیکھا ہے. دوسرا اسٹیپ ہمارے پاس ہے, یعنی اس میں کیا تھا کہ ریسرچ پرابلم یا کوشچن کو آپ نے فارمولیٹ کیا, ابھی آپ کے مائنڈ میں ایک ریسرچ پرابلم یا کوشچن جو ہے وہ جنریٹ ہوا, ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے آبزرویشن, ریسرچ اور لٹریچر ریویو. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آبزرویشن. جو ہماری 5 سینسز ہیں ان کو لے کر کے ہم کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو آبزرویشنز یعنی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, حقائق اکٹھے کرتے ہیں اس پرابلمس کے حوالے سے. تو اس اسٹیپ میں آپ کیا کر رہے ہیں, میک آبزرویشن اینڈ ریسرچ ٹاپک آف انٹرسٹ. اب آپ نے آبزرو کرنا ہے, آپ کے پاس جو پہلے سے مٹیریل پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ, کتابوں میں, اس پرابلم کے حوالے سے, اس کوشچن کے حوالے سے, اس کو بھی آپ سرچ کریں گے. آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ بھی آپ نے ڈسکس کیا, سپروائزر کے ساتھ بھی ڈسکس کیا, آپ نے اویلیبلٹیز کو چیک کیا. پھر آپ کیا کریں گے, ان ساری آبزرویشنز کی بیسس پہ, یعنی اپنی آنکھوں سے, کانوں سے سن کے, یہ سارے اپنے جو 5 سینسز حواس خمسہ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک ریسرچ ٹاپک جو آپ کی, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ریسرچ ہوتی ہے اپنی پرٹیکولر ایریا آف انٹرسٹ کے اندر ہے, تو آپ ایک جو ہے نا آبزرویشنز کی بیس پہ لٹریچر ریویو لکھیں گے, یا آپ ہائپوتھیسس بنانے سے پہلے اس کے اوپر سارا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کریں گے اپنی آبزرویشنز کی بیس پہ. سیکنڈ اسٹیپ کا جو ایم ہے, لوکنگ فار انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ریسرچ پرابلم ان لٹریچر. جو آپ کے مائنڈ میں کوشچن آیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کو لٹریچر ملا ہے, چاہے نیٹ پہ, چاہے کتابوں میں, چاہے آپ نے ڈسکس کیا ہے اپنے سپروائزر سے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسی کو سارے انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں, یہی تو آبزرویشن ہے. اور پھر آپ نے ایک لٹریچر ریویو یا اس کے بارے میں آپ نے جو بھی لکھنا ہے یا فائنلی ایک ہائپوتھیسس بنانا ہے وہ آپ نے بنانا ہے. The aim of this step to find the older and current information related. جتنا پہلے سے بیک گراؤنڈ اس کا نالج پڑا ہوا یا پیچھے اس کے اوپر اس پرابلم پہ کام ہو چکا ہے, اس کوشچن پہ کام ہو چکا ہے, اور جتنی انفارمیشن, کرنٹ انفارمیشن جو ہے بکس کے اندر, کوئی جو ریسنٹ ایڈیشنز ہیں کتابوں کے, ان کے اندر جو انفارمیشن ہے, یا انٹرنیٹ پہ جو ریسنٹ انفارمیشن ہے وہ بھی, جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت پرانے ہمارے پاس اس نیٹ کے اوپر ایبسٹریکٹس اور ہمیں جرنلز میں سے پیپرز مل جاتے ہیں جو پبلش ہوتے ہیں پرٹیکولر, جیسے آپ پالیسسٹک اووری سنڈروم پہ کام کر رہے ہیں, تو اس پہ کام آج سے 50 سال سے ہو رہا ہے, تو آپ بہت دیر
یہ 100 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یعنی باہر کی کنٹریز میں تو بہت سارے ایسے اولڈ جرنلز ہیں جن کے اندر بہت سارے پیپرز چھپے ہوئے ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارا آپ کا کرنٹ انفارمیشن جو ریسنٹ ابھی کام ہو رہا ہے وہ بھی مل جاتا ہے, اور اولڈ آپ کو مٹیریل بھی مل جاتا ہے ریسرچ پرابلم کو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. وی ووڈ لائک ٹو فائنڈ دا آنسر آف فالوئنگ کوسچن. ڈیڈ اینی باڈی فارمولیٹ دا سیم ریسرچ پرابلم ایز اٹ از ان دا پاسٹ. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ ریسرچ کوسچن یا پرابلم آپ کے مائنڈ میں ہے کہ پہلے بھی اس کے اوپر لوگوں نے کام کیا ہے, اور مطلب اسی طریقے سے بالکل وہی وہ انہوں نے کوسچن جو ہے نا وہ فارمولیٹ کیا. ڈیڈ اینی باڈی سالو دا سیم اور سملر پرابلم ایز اٹ از آرس. is the problem is the solving of the defined research problem fruitful or not. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں, جس ٹاپک کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے, کیا اس کا کوئی خاطر خاص سگنیفیکنٹ ریزلٹس آ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے اگر سگنیفیکنٹ ریزلٹس ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کی وہ پبلیکیشنس بھی ہوں گی اور اس پہ فردر کام بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ یہ کہ اگر اس کے کوئی بینیفٹس ہیں تو آپ سوسائٹی کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اگر کام کیا تھا ہیٹ شاک پروٹینز کے اوپر, تو یہ بہت ایک بینیفیشیل سا ایک کام تھا کہ وہ جو ہیٹ شاک پروٹینز, جو تھرمو ریگولیٹری پروٹینز ہمیں نظر آئیں, جو سپروائزر تھے انہوں نے یہی کہا, جو وائوا لینے آئے تھے ایکسٹرنل, انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مزید امائنو ایسڈ انالیسس کیا جائے ان پروٹینز کا, کہ کون سی ان کے اندر امائنو ایسڈس ہیں, اور ان کو اگر ہم جو ہے وہ آرٹیفیشلی بھی ہم اگر یہ بینیفیشیل ہیں, تھرمو ریگولیٹری ہیں, ان کے ایکشنز کو دیکھا جائے, اور اگر ہم یہ آرٹیفیشلی بھی انڈیوس کر سکتے ہیں یا یہ ہم انجیکٹ کر سکتے ہیں ان ورکرز میں, یا کہ ان کی باڈی جو ہے نا وہ زیادہ بیٹر وے میں تھرمو ریگولیٹ کر سکے, تو ہم یہ اس کے اوپر انالائز کر کے ہم اس کے موڈ آف ایکشن کو دیکھ کے ہم اس کو ایک سوال کے سوسائٹی میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی فار دا سروس آف مین کائنڈ. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریسرچ پرابلم اور اس کے ریزلٹ سگنیفیکنٹ ہوں گے کہ نہیں, فروٹفل ہوں گے کہ نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. Result of this process is more precisely defined research problem or the research problem is rejected. اچھا, اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے فارمولیٹ اے ہائپوتھیسس. دیکھیے پہلے اسٹیپ میں تھا کہ آپ نے ایک ریسرچ پرابلم یا کوسچن کو فائنڈ آؤٹ کیا یا آپ کے مائنڈ میں آئی جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں. دوسرے اسٹیپ میں آپ نے آبزرویشن تھی, آپ نے لٹریچر ریویو کو فائنل کیا. لٹریچر ریویو لکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جتنا مٹیریل اس کے بارے میں, لٹریچر جتنا اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوتا ہے, جتنا اس پہ ریسنٹ کام ہوا, جتنی کوئی کتابیں آپ کے پاس ہیں, ریفرنس بک جس میں سے آپ جو ہے وہ اس کا مٹیریل لے سکتے ہیں, آپ سارا وہ اکٹھا کرتے ہیں, اور جو آپ کا نالج تھا اس پرابلم کے بارے میں وہ بھی سارا, وہ سب اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے تیسرے اسٹیپ میں ایک, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اپنے جو سپروائزر ہے, کو ورکرز ہیں, اس سے بھی ڈسکس کرتے ہیں, آپ سارا لٹریچر جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے وہ ساری چیزیں اکٹھی, حقائق فیکٹس کو اکٹھا کر کے اب آپ نے ایک انٹینٹیٹیو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کرنی ہے, ایک ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ جو کہ انٹیسٹڈ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھیسس. تیسرا اسٹیپ ہے فارمولیٹ اے ہائپوتھیسس. پریڈکٹ اے پاسبل آنسر ٹو دا پرابلم اور کوسچن. ایگزامپل بتائیے کہ اف سوائل ٹیمپریچر رائز دین پلانٹ گروتھ ول انکریز. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ٹینٹیٹیو ہے, اس پہ ٹیسٹ نہیں ابھی کیا گیا, ایک ہائپوتھیسس بنایا گیا کہ اگر سوائل کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے تو پلانٹ کی گروتھ انکریز ہو جائے گی. اب یہ ہائپوتھیسس ڈیفینیٹلی یہ اگر آپ نے فارمولیٹ کر لیا ہے تو آپ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن کریں گے, اور پھر یہ ریزلٹس کو انالائز کر کے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ ریزلٹ سگنیفیکنٹ ہیں یا نہیں. تو تیسرا اسٹیپ ہے فارمولیٹ اے ہائپوتھیسس. اب اس کے ایم کیا ہیں؟ مین ایمز ہائپوتھیسس بنانے کے کیا ہیں؟ تھنکنگ آن دا کنٹینٹ آف فیوچر ریسرچ, آن اٹس ٹائمنگ اینڈ اسٹرکچر, آن دا نیسیسری کنڈیشنز. اچھا, اب جب آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر میں اس ہائپوتھیسس کا یا اس سے کیے ہوئے ایکسپیریمنٹ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ اس کو ٹائم کتنا لگے گا, کتنا اس کے لیے جو ایکسپینڈیچر ہوگا, کتنے ٹائم میں ایکسپیریمنٹیشن مکمل ہوگی, کیا یہ جو ہائپوتھیسس بنایا جا رہا ہے اس سے اگر ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا تو کیا پوری جتنی کنڈیشنز ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں جو اس کے لیے نیسیسری ہیں. گڈ ویچوئل ماڈل آف فیوچر ریسرچ ول سیو ٹائم, money
and decreases probability of stress and mistake during research. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنا. اوکے, اس اسٹیپ کی وجہ سے اگر آپ نے ہائپوتھیسس ایک صحیح ڈائریکشن میں بنایا ہے, اگر آپ کو ساری اویلیبلٹیز کا پتہ ہے, اگر آپ کو آئیڈیا ہے کہ کچھ سگنیفیکنٹ ریزلٹس نکل سکتے ہیں, اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس منی, آپ کے پاس ٹائم, آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں ایک پرٹیکولر بجٹ کے اندر وہ کام ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ہائپوتھیسس بینیفیشیل ہے. ادروائز یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اسٹریس, جیسے ایک بات ہے کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں, ایک ہائپوتھیسس بنا رہے ہیں جس کے اوپر آپ کے ایک بجٹ کے یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے اس کے مطابق 20 لاکھ روپیہ خرچ ہونا ہے, لیکن آپ کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ 10 لاکھ ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کے لیے اسٹریس کا باعث بنے گا, آپ اس کے اوپر کام ہی نہیں کر سکتے. تو ہائپوتھیسس کا ایم یہی ہوتا ہے کہ جو آپ ہائپوتھیسس بنا رہے ہیں وہ ساری جو کنڈیشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کے مطابق ہو, ساری نیڈس کے مطابق ہو, ٹھیک ہے. اور یہ نیسیسری کنڈیشنز کیا ہیں؟ دا ریسرچ پرابلم از کلیئرلی ڈیفائنڈ. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو کویشچن ارائز ہوا ہے وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو. دا ٹیکنیکل اینڈ پرسنل کنڈیشنز آر اویلیبل. جتنی بھی ٹیکنالوجیز آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے وہ ساری آپ کے پاس لیب میں موجود ہوں. اگر وہ موجود نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے. دا سوشل, لیگل اینڈ ایتھیکل ویوز آر نون. اس کے علاوہ اس کے لیے جو بھی سوشل, اور اگر آپ کی جیسے لیگل یعنی آپ نے کہیں جا کے سیمپلنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو لیگلی کوئی پرمیشن لیٹر, کوئی اجازت ملے گی. اور ایتھیکل سارے جو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیب میں بہت سارے لوگ سیمپلنگ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک پرمیشن لیٹر ان کے پاس ہوتا ہے, اس کے مطابق ہی ظاہر ہے وہ کام کرتے ہیں, ساری مورل ویلیوز کو جو ہے نا فلفل کرتے ہوئے. جب آپ ایک کنسنٹ لیٹر کسی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے سائن کرواتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے اندر سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اس کے کچھ کوڈ آف کنڈیشن, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے نا رولز ہوتے ہیں, کچھ ایتھیکل مورل ویلیوز ہوتی ہیں جس کے مطابق آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے, تو آپ وہ ساری فالو کرتے ہیں. دا مین ایمز آر ڈیفائن. یہ مین ایمز جو ہے یہ سارے آپ نے ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں جب آپ ایک فارمولیٹ کرتے ہیں ہائپوتھیسس. A well thought full and focused research question leads directly into hypothesis. یہ ظاہر ہے اگر آپ کی جو ہے نا وہ ایسی ریسرچ ہے جس میں آپ نے بہت پہلے لٹریچر ریویو پڑھا ہے, آپ نے بہت ڈسکس کیا ہے سپروائزر سے, اپنے کو ورکرز کے ساتھ, آپ نے بہت کلیئر ہے آپ اپنے اس کویشچن کے اندر, تو ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی اچھا ہائپوتھیسس جو ہے نا وہ بنے گا. کریشن آف ریشنل assumptions on the possible causes of the observed phenomena. پھر آپ نے جتنی بھی جس فنومینا کو آپ نے جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کویشچن ہے اس کی جتنی پاسبل ایزمپشنز ہو سکتی ہیں وہ آپ ساری دیکھ چکے ہیں, جتنی اس کے حوالے سے مفروضات ہیں, جتنے اس کے حوالے سے لٹریچر آپ سارا پڑھ چکے ہیں, ظاہر ہے تو ہی ایک اچھا ہائپوتھیسس کریٹ ہوگا. کریشن آف دا کویشچن فوکس ٹو دا اسینس آف دا ریسرچ پرابلم. اور یہی سارے جتنا آپ نے لٹریچر ریویو پڑھا, آپ نے ڈسکس کیا, اس کے بعد کیا ہوگا اسی کے اسینس میں ایک پورا ایک ایسا کویشچن جو موسٹ فوکسڈ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا جو آپ کا ہائپوتھیسس فارمولیٹ ہوگا. Result of this step ہے clear framework for solving the research problem, characteristic of good hypothesis. اب ایک اچھا hypothesis given insight into the research questions, یعنی جو بھی آپ کا کویشچن ریسرچ کویشچن اس کی بڑی ایک کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ, انسائٹ ویسے کہتے ہیں عقل کو, بصیرت کو, لیکن یہاں پہ اس سینس میں ہے کہ وہ کلیئر کٹ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا ریسرچ پرابلم یا آپ کا ریسرچ کویشچن کیا ہے. از ٹیسٹیبل. وہ ہائپوتھیسس جو آپ نے بنایا, ایک اچھا ہائپوتھیسس ہمیشہ ٹیسٹیبل ہوتا ہے, اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, ایکسپیریمنٹیشن کی جا سکتی ہے. اینڈ میئر بائی دا پرپوز ریسرچ, اور آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اسپرنگس لاجیکلی فرام دا ایکسپیرینس آف دا اسٹاف. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو جتنے لوگ اٹیچ ہیں لاجیکلی وہ بھی اس کے مطلب کہ حق میں ہوتے ہیں, یا کو ورکرز جو ہیں وہ بھی ظاہر اس کو ان کا کانسینٹ بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے, تو لاجیکلی تو پھر یہ ہے کہ یہ ہائپوتھیسس بنتا ہے. گڈ ہائپوتھیسس میٹ سیورل اسٹینڈرڈس. اٹ شوڈ پرووائڈ این ایڈیکویٹ ایکسپلینیشن آف دا آبزروڈ فیکٹس. If two or more hypotheses meet this standard, the simpler one is preferred. It should be able to predict new facts. اب ہائپوتھیسس میں کیا ہونا چاہیے کہ آگے جو ہے نا نیو فیکٹس کا, یا اس کو آپ نے پڑھا ہی ہوا کہ یہ جو ہائپوتھیسس ہے اس کو پریڈکٹیبل بھی ہونا چاہیے کہ وہ آگے فردر بھی بہت ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کرے. One of the most exciting events in science is to predict the result of an experiment not yet performed if the hypothesis is valid.
आप उसकी बेसिस पे अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्व जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, जो हाइपोथेसिस आपने बनाया है बहुत वैलिड है, तो आप श्योर होते हैं कि आपको रिजल्ट भी बड़े पॉजिटिव मिलेंगे और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको शुरू में ही कुछ ना कुछ श्योरिटी होती है। एंड देन टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, the hypothesis that the experimental treatment had no effect is called the null hypothesis। एक ऐसा hypothesis जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भी कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं होते, या एक्सपेरिमेंटेशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। द गोल ऑफ द साइंस इज टू फाइंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई द फैक्ट्स आर एज दे आर, सच एन explanation is a hypothesis। बेसिकली हाइपोथेसिस में ये होता है कि किसी भी फिनोमेना को लेके आप वाई कि ये क्यों हो रहा है, हाउ ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और काम भी इसी के बारे में। साइंस में जितने साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस बनते हैं वो बेसिकली इसी बेसिस पे बनते हैं कि वाई एंड हाउ दिस फिनोमेना इज गोइंग ऑन, और उसके पीछे क्या क्या जो है ना वो आप कह लें कि मोटिव्स हैं, या क्या क्या उसकी कॉजेज़ हैं, रूट कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से फिनोमेना हो रहा है, और किस मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब आपने अच्छा हाइपोथेसिस आपने बना लिया जो कि आपको पता चला क्योंकि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट। डेवलप एंड फॉलो अ प्रोसीजर इंक्लूड अ डिटेल्ड मटेरियल लिस्ट। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसके लिए एक प्रोसीजर को डेवलप करते हैं कि इसके लिए ये प्रोसीजर करने हैं, और उसमें मटेरियल की लिस्ट क्या 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 चीज़ें आपको चाहिए। द आउटकम मस्ट बी मेजरेबल, क्वान्टिफाइबल, और ज़ाहिर है आपने जो भी प्रोसीजर बनाया है या जो भी आपके पास मटेरियल आएंगे वो काउंटेबल होंगे। उसमें क्या होगा, वो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आपके पास सारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप एलाइजा कर रहे हैं, आप हार्मोनल लेवल देख रहे हैं, आप प्रोटीन प्रोफाइल देख रहे हैं, तो ये सारी कौन कौन सी प्रोटीन आपके पास आती हैं, ये सारा जो है ना वो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, या आप कह लें कि ये सारा एक न्यूमेरिकल डाटा आपके पास आ जाएगा। इट इज़ अ जनरल प्लान ऑफ रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स, एनिमल। अब एक्सपेरिमेंटेशन में होता है कि आप अगर पेशेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, ह्यूमन के ऊपर कर रहे हैं, बाज़ अगर एनिमल के ऊपर आप रिसर्च करते हैं। अदर ऑब्जेक्ट यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्रिएशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप सैंपल्स को चूज़ करते हैं कि ये वाले सैंपल मैंने इस अपने काम के लिए यूज़ करने हैं, इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करने हैं। और कुछ ये है कि आप एक्सक्लूड, जैसे काम अगर आप थायराइड पे कर रहे हैं और थायराइड में आप हाइपर थायराइडिज्म पे काम कर रहे हैं, तो हाइपो वाले पेशेंट्स को आप एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, इंक्लूड करेंगे किसके ऊपर, किसको, जिसकी जो आप पर्टिकुलर आपको पेशेंट्स चाहिए। अगर आपको हाइपो पे चाहिए तो हाइपर वालों को आप छोड़ देंगे, हाइपो वालों को सिर्फ सैंपल्स आप लेंगे। ठीक है, उसके लिए खास इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है। अगर आपकी जो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस आपने बनाया उसके मुताबिक आपने देखना है कि ये जैसे अगर आप डेजर्ट प्लांट्स के ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है, अब जितने प्लांट्स जो दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं वो वाले नहीं चाहिए, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि प्लांट मस्ट बी ग्रो इन वेरी हार्श कंडीशंस और शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो प्लांट्स जो बहुत शॉर्टेज ऑफ वाटर में और जहाँ पे फूड वगैरह भी बहुत कम अवेलेबल है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वो आपने आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले आप जब इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, जो सैंपल आपको चाहिए, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया उसके लिए होता है। सिलेक्शन ऑफ द मेथड है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड आपने यूज़ करना है, यानी आपके जो पैरामीटर्स हैं जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप वेट को, हाइट को कर रहे हैं तो ये सारे क्वांटिटेटिव मेथड से होंगे। क्वालिटेटिव में जैसे आप स्मेल है, टेस्ट है, आपने पहले पढ़ा ही है कि ये सारी चीज़ें जो कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं जिनकी होती हैं उनको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। जैसे ह्यूमन बिहेवियर पे काम हो रहा था तो क्वालिटेटिव है। तो आप ये देखेंगे कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है। फिर क्रिएशन ऑफ द पायलट स्टडी और सिलेक्शन ऑफ मेथड्स को आप स्टडी करेंगे पहले से ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं, और आपने जो मेथड अप्लाई करना है उसकी डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे आप प्रोटीन प्रोफाइल करने जा रहे हैं, आप एलाइजा करने जा रहे हैं, आप 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आपको उसकी सारी डिटेल पता होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी, कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ रिसर्च, फिर आपने उसके मुताबिक उसका प्रोटोकॉल डेवलप करना है कि ये मेथड, प्रोटोकॉल में ये होता है कि आप ये बताते हैं कि ये वाला मेथड, ये टेक्निक मैंने यूज़ करनी है, इस टेक्निक का इसके साथ ये रिलेशन है, और ये टेक्निक इसमें इस तरह से काम करेगी और इस तरह से इसके रिजल्ट आएंगे। टू डिफाइन द शेड्यूल ऑफ द रिसर्च, फिर डेफिनेटली उसके लिए आप एक पूरा शेड्यूल जो है ना वो काम करते हैं कि आपने कितने दिन काम करना है, कितने दिन सैम्पलिंग होगी, कितनी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना टाइम लगेगा, ये सारा कुछ। टू डिफाइन द कंट्रोल मेथड, टू कंट्रोल इफ द रिसर्च प्रोसीजर्स आर करेक्ट और नॉट, और उसके लिए सारे मेथड्स जो है ना वो आप देखते हैं कि जो प्रोसीजर्स आप करने जा रहे हैं वो ठीक हैं
یہ نہیں ٹھیک. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے جو آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس پرٹیکولر کام کے لیے آپ کون سی میتھڈالوجی یوز کریں گے, کون سی ٹیکنیک یوز کریں گے, وہ ساری چیک آؤٹ کر کے ہی آپ فائنلائز کرتے ہیں. ٹو ڈیفائن دا اسٹیٹسٹیکل میتھڈ یوز فار ایویلویشن آف دا obtained result. اچھا, اب آپ نے سارے میتھڈز اپلائی کر لیے, آپ نے پریکٹیکل کام بھی کر لیا. اگر آپ نے ایک پرٹیکولر ٹیکنیک یوز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا پریکٹیکلی بھی سارا جو بھی آپ نے ٹیکنیک کرنی تھی وہ اپلائی کر لی, آپ نے سارے پروسیجرز بھی پرفارم کر لیے. اب کیا ہوگا, آپ ٹو ڈیفائن دا اسٹیٹسٹیکل میتھڈ, جو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو ایویلویٹ کریں گے. جیسے آپ اسٹوڈنٹ ٹی ٹیسٹ لگانا چاہ رہے ہیں, آپ انووا لگا رہے ہیں, اور کچھ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں, آپ وہ یوز کریں گے. اور جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ نے جو بھی ٹیکنیک اپلائی کی, اس کے بعد آپ نے اس کو انالائز کرنا ہے اسٹیٹسٹیکلی اس ڈیٹا کو. ٹو ڈیفائن دا فائنینشیل مٹیریل پرسن نیڈس ٹو سیکیور سکسیس ان دا ریسرچ. اچھا, ابھی ایکسپیریمنٹ میں نا سارا کچھ آ جاتا ہے. اس میں آپ نے جو ٹیکنیک اپلائی, جو میتھڈ اپلائی کرنا ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہوتا ہے, جو آپ نے ٹیکنیک یوز کرنی ہے وہ بھی ڈیفائن ہوتی ہے, اس کا کیا پروسیجر ہے وہ بھی اس میں ڈیفائن ہوتا ہے. آپ نے اس کے بعد جو نیومیریکل ڈیٹا آتا ہے اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس کون سا کرنا ہے, کون سا آپ نے ٹیسٹ لگانا ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے کتنا کون سا ظاہر میتھڈ کو اپلائی کرنے سے پہلے جو آپ کو اس کی نیڈ ہے, مٹیریل چاہیے, سارا کچھ آپ فائنانس میں کتنا آپ کو اس کے اوپر چاہیے, سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. ٹو ڈیفائن دا فائنینشیل مٹیریل پرسن نیڈس ٹو سیکیور سکسیس ان دا ریسرچ. اچھا, جب آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کر لی, سارا نیومیریکل ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا, کلیکٹ اینڈ انالائز ریزلٹ, اس کے بعد آپ نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس بھی کر لیا. اب آپ نے انالائز کرنا ہے ان ریزلٹس کو, جو ویلیوز آپ کے پاس آئیں, آپ نے اس کی سگنیفیکنس فائنڈ آؤٹ کر لی کہ کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے اور نہیں ہے. موڈیفائی دا پروسیجر اف نیڈیڈ, کنفرم دا ریزلٹس بائی ری ٹیسٹنگ, آپ بار بار اس کو کنفرم کرتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں. آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کی ہے, جو بھی آپ میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو سٹارٹ میں ایک دو دفعہ چیک آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی آ رہے ہیں ریزلٹس کے نہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سارا کام کرتے ہیں. انکلوڈ ٹیبلز, گرافس اینڈ فوٹوگرافس. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انالائز کر رہے ہیں ڈیٹا کو, آپ نے پورے ایک, جیسے آپ نے اسٹوڈنٹ ٹی ٹیسٹ بنایا یا آپ نے لگایا یا آپ نے انووا لگایا, اس کے بعد باقاعدہ ٹیبلز بنتے ہیں. آپ ٹیبل بناتے ہیں, آپ ان کی سگنیفیکنس چیک کرتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ گراف بناتے ہیں. آپ بار گراف بنا رہے ہیں, ہسٹوگرام بنا رہے ہیں, جو بھی گراف بنا رہے ہیں آپ گرافس بناتے ہیں. پھر فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے, جیسے آپ جیل کے اوپر, اگر آپ ایس ڈی ایس پیج کے اوپر کام کریں گے یا جیل ڈاکومنٹیشن کریں گے تو اس میں فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے, ڈاکومنٹ جس کو ہم جیل ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں. فوٹوگرافس وغیرہ کو, ان سب کچھ چیزوں کو آپ ریزلٹس کو انالائز کریں گے اور پھر دیکھیں گے کتنے سگنیفیکنٹ ریزلٹس آپ کے پاس آئے ہیں یا نہیں آئے, جو آپ نے ہائپوتھیسس بنایا تھا. The results are produced by experiment on animals, by clinical study, by using questionnaire, interview, observation, by using models, biological, electronic, mathematics. ریزلٹس جو ہیں وہ کس طرح ظاہر ہے, آپ اینیمل سے اگر پہ کام کر رہے ہیں تو ایکسپیریمنٹس ہوں گے, اور پھر آپ نے اسٹیٹسٹیکل جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کے اوپر آپ نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا, اور پھر اس کے بعد فائنل آپ کے پاس ریزلٹس آ گئے. آپ نے گراف بنائے, ٹیبل وغیرہ بنائے, پھر ریزلٹس آ گئے. اور بات کرتے ہیں کلینکل اسٹڈی, ہم کیس ہسٹریز کو یا کلینکل ٹرائلس کے ذریعے بھی ریزلٹس آتے ہیں. اور پھر کوسچنیئر, انٹرویو, آبزرویشن. پھر یہ ہوتا ہے کہ کوسچنیئر بھی آپ بعض اوقات حل کرتے ہیں. آپ اگر ایکسپیریمنٹ کی کوئی ٹیکنالوجی آپ نے اپلائی نہیں کی, صرف آپ نے کوسچنیئر ہی سالو کروائے ہیں, یا آپ نے انٹرویوز نہیں ہیں, آبزرویشنس کے بیسس کے اوپر بھی ریزلٹس آتے ہیں, تو آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ماڈلز یا بایولوجیکل, الیکٹرانک, میتھمیٹکس. یا اگر کوئی ماڈل بایولوجی کی یا الیکٹرانکس آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں اور ریزلٹس نکالتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں ڈیٹا کو. اچھا, اب یہ ہے ریپروڈکٹیبلٹی آف سائنٹیفک ورک. دا سنگل فیچر دیٹ از موسٹ کریکٹرسٹک آف سائنس از ریپروڈکٹیبلٹی. اچھا, اس میں کیا ہے, اف scientists cannot duplicate their first results, they are forced to conclude that these were invalid. This problem occurs often. Its cause is usually some unrecognized and hence uncontrolled factor in the experiment, unrecognized variation in the properties of different batches of material used in experiment. With luck, the inability to reproduce experiments will be discovered by the same scientists who did the first experiment. That's why scientists generally repeat their experiments several times before reporting them in a scientific paper. اب یہ وہی چیز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو بھی ریسرچ تھی اس کو ویلڈ بنانے کے لیے
یا اس کو ریپروڈیوسیبل بنانے کے لیے آپ اس کو بار بار ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بار بار ٹیسٹ، کوئی ہائپوتھیسس آپ نے بنایا ہوتا ہے، آپ اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے اس ایکسپیریمنٹس کو بار بار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہی آپ ظاہر ہے فارمولیٹ کرتے ہیں کچھ بھی جو ہے نا جب آپ فائنل ریزلٹس کو. The content of this phrase is quantitative analysis of the data, qualitative analysis of the data, statistical analysis of the data, interpretation of the results, method used in analytical phase, correlation, looking for relationship among the two or the more values. یہ بیسیکلی آپ کو وہی بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کر لی آپ ڈیٹا کو کیسے انالائز کریں گے. Comparison of the results contained in our research with similar research done by other researchers. یعنی آپ نے جو کام کیا اور پہلے سے جو ان کو کمپیریزن کرتے ہیں آپ جو پہلے دوسرے ریسرچرز نے کام کیا. Conclusion include a statement that accept or reject the hypothesis. جب آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کر لی، آپ کے پاس نیومیریکل ویلیوز آئیں، آپ نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس لگا لیے، پھر ریزلٹس کو انٹرپریٹ کر لیا، سگنیفیکنس دیکھ لی. اب آپ دیکھتے ہیں جو آپ نے ہائپوتھیسس بنایا کیا وہ ان ریزلٹس کے مطابق، یا یہ ریزلٹس ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. میک ریکمنڈیشن فار فردر اسٹڈی اینڈ پاسبل. ریزلٹس کے مطابق جو اگر آپ کے ریزلٹس آپ کے ہائپوتھیسس کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کی بیسس پہ آپ فیوچر کے لیے بہت ساری ریکمنڈیشنز بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ پاسبل امپروومنٹس ٹو دا پروسیجر، اور مزید امپروومنٹس کا بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ امپروومنٹس کی جا سکتی ہیں. پھر ہے جی کمیونیکیٹ دا ریزلٹ. 7واں اسٹیپ ہے اٹ از دا فیز وین ریزلٹ آف دا ریسرچ آر پبلش ایز اے ریسرچ رپورٹ. جو آپ نے کام کیا اب اس کو ریسرچ پیپر کی صورت میں، ایک رپورٹ کی صورت میں کسی جرنل میں، یا لیکچر یا پوسٹرز ایٹ دا کانگریس اینڈ کانفرنسز جو ہوتی ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ ریسرچ کی رپورٹ لکھ کے کسی جرنل میں پبلش کروا رہے ہیں. بی پریپیئر ٹو پریزنٹ دا پروجیکٹ ٹو این آڈینس ایکسیپٹ کوسچنز فرام دا آڈینس. پیپر ان جنرل، آپ جرنل میں جب کوئی پیپر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پبلک ڈیفینس بھی ہوتا ہے، اس میں لوگ ڈفرینٹ کوسچنس کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ پھر آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہے نا یہ ایگزامپل آگے انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، اور باقی جو ہم نے اس کے اسٹیپ دیکھے ہیں ان کو آپ نے اچھی طریقے 7 اسٹیپ جو ہے نا وہ کرنے ہیں. انہی سے ریلیٹڈ جو کچھ انہوں نے اس کے اندر مٹیریل دیا ہوا ہے، اس کے پوائنٹس کی پوائنٹس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے نا فردر جب ہم آگے اگر اس کے بارے میں کوئی آتا ہے تو ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے. ایگزامپل جو لاسٹ میں دی ہوئی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا، گو تھرو کر لیجیے گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے. اور اس میں اگر کوئی اسی قسم کی کوئی کویسچن ہوا تو وہ مجھے آپ بتا دیجیے گا. میں آپ کو یہ ویسے بھی سینڈ کر دیتی ہوں، تو ساتھ ہی لیکچر بھی آپ نے سن لینا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لیے آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے کر لیجیے. کل ہم اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا وہ ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.